یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے آیت 164، اس کو آیت الآیات کا لقب دیا ہے علماء نے. آیت الآیات یعنی آیت الآیات کیا مطلب کہ وہ آیت جس میں اللہ کی بہت سی آیات، بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. سورہ بقرہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں بہت خوبصورت آیات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 5-6 لائنز ہیں تقریباً، یعنی کہ تیسرے پارے کی تو 2 صورتیں شاید آ جائیں اس کے اندر، قل هو اللہ احد یا انا اعطیناک الکوثر، تو 2 صورتیں آ جائیں اور وہ ایک آیت ہے پوری. تو جیسے یہ آیت الآیات ہم پڑھ رہے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ تعالی ہم آیت بر پڑھیں گے، پھر آیت الکرسی آئے گی اس کے اندر، پھر آگے ایک اور آیت دین آئے گی. تو طویل آیات ہیں اور بہت جامع آیات ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 8 نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے اور یہ سب اکٹھی ایک آیت میں آ گئی ہیں یہاں پر. یہ ہے اس کی خصوصیت کہ یہی وہ نشانیاں ہیں جن کا قرآن میں ریپیٹڈلی ذکر آتا رہتا ہے اللہ کی پہچان کروانے کے لیے. اور یہاں وہ ساری کی ساری ایک ہی آیت میں آ گئی ہیں جو قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف آیات میں آئی ہیں. اور قرآن میں ہم اگر دیکھیں تو یہی 8 نشانیاں ہیں جو اللہ نے بار بار دہرائی ہیں اور وہ سب یہاں ایک مقام پر آ گئی ہیں. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور کشتی میں جو کہ چلتی ہے سمندر میں لوگوں کا فائدہ لیے ہوئے، اور جو نازل فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی میں سے اور اس کے ذریعے سے زندہ کر دیا زمین کو اس کی موت کے بعد، اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جانور، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیے گئے ہیں، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہود نے اپنے نبی کے معجزوں کا ذکر کیا، نصارہ نے اپنے نبی کے معجزوں کا ذکر کیا، قریش نے ان کی دیکھا دیکھی نشانیوں کا مطالبہ کیا جو قرآن میں بہت مقامات پر آتا ہے کہ لاؤ کو نشانی دکھاؤ، نشانی دکھاؤ کوئی ہم کو محمد، اگر تم سچے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں 2 نہیں اکٹھی 8 نشانیوں کا ذکر فرما دیا کہ ان پر غور کرو، اپنے خالق مالک رب کو پہچان لو گے. اور جو نشانی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں ان میں دین اور دنیا دونوں کے فائدے ہیں. قرآن میں تقریباً 1300 آیات کائنات کے بارے میں آئی ہیں، آلموسٹ 1300 آیتیں. اور یہ کیوں آئی ہیں؟ اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، تعارف کے لیے، کہ اللہ کا تعارف حاصل ہو ہم کو، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنا دیا، جو مدبر ہے وہ. تو اللہ کی جو شان ربوبیت ہے، یاد ہے ابھی ہم نے بات کی تھی توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات. تو توحید ربوبیت کی نشانیاں ہیں جو دکھائی گئی ہیں کہ دیکھو اللہ تم کو کیسے پال رہا ہے. کتنی آیات ہیں؟ 1300. اور اس شریعت کے احکامات کے لیے عبادات کے بارے میں بھی آیات آئی ہیں. تو کیوں آئی ہیں عبادت والی آیات؟ تاکہ ہم عابد بنیں، اللہ کے بندے بنیں. اور یہ نشانیاں کیوں آئی ہیں کائنات کی؟ اللہ کا تعارف کروانے. تو اللہ تعالیٰ جس طرح کا بندہ چاہتا ہے جو کہ عارف بھی ہو اور عابد بھی ہو، اللہ کو پہچانتا بھی ہو اور اللہ کی عبادت کرتا ہو.
بغیر اللہ کو پہچانے بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے. وہ مختلف طرح کے علماء کا ذکر کرتے ہیں کہ بعض علماء ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو تو جانتے ہیں, اللہ کو نہیں جانتے. اس سے بھی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شخصیت میں نا ڈس بیلنس آ جاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں, اللہ کے احکامات ہی کو نہیں جانتے. وہ بھی ڈس بیلنس ہے, وہ بھی پرابلمٹک ہے. اصل عالم کون ہوتا ہے, اصل عمل پختہ کب ہوتا ہے کہ جب اللہ کو بھی جانے اور اللہ کے احکامات کو بھی جانے. لہذا قرآن کا پورا پڑھنا نہایت ضروری ہے ہمارے لیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی 8 مخلوقات کا ذکر کیا ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا. آسمان کا رحمت ہونا واضح ہے, سراسر فائدے کی چیز ہے. کئی مقامات پہ آگے اس کا ذکر آئے گا. کتنی نقصان دہ چیزوں کو روک لیتا ہے اور فائدے مند چیزیں ہم تک پہنچنے دیتا ہے. سقفا محفوظاً کہا گیا ہے اس کو سورہ انبیاء میں کہ بڑی مضبوط, بڑی پروٹیکٹیو قسم کی اللہ نے چھت بنا دی ہے ہمارے اوپر. یہ تو دنیا کے فائدے ہیں جو کہ سائنس کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتے ہیں سارے. دوسرے جو دین ہم کو بتاتا ہے, جو قرآن ہم کو بتاتا ہے, جو ہمیں حدیث کے ذریعے سے باتیں پتہ چلتی ہیں, وہ یہ ہے کہ آسمان میں جو بسنے والی مخلوق ہے کون ہے وہ. جیسے کہ انسان دنیا میں بستے ہیں تو آسمان پہ کون بستے ہیں, فرشتے بستے ہیں. جی ہاں, وہ فرشتے خود کیسے عبادت گزار ہیں, وہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کیسے وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, اور وہ فرشتے خود انسانوں کے کیسے ہمدرد ہیں. آسمان ہی سے وہی نازل ہوتی ہے, اور جنت بھی وہی ہے, اور جہنم بھی وہی ہے آسمانوں میں. اور قرآن کہاں ہے, وہ بھی لوح محفوظ میں ہے, وہ بھی وہاں پر ہے. اور جب ہم کبھی اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کس طرف کرتے ہیں, ہمیشہ اوپر. یہ خالی کوئی کسی خاص خطے کے ساتھ یا خاص دین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. جو شرک بھی کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہوئے بہرحال ایک سپریم گاڈ کو تو مانتے ہیں, تو وہ بھی کہاں اشارہ کرتے ہیں, اوپر ہی اشارہ کرتے ہیں. تو اللہ تو 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے. تو یہ بلندی, اور ہمارا بھی بہرحال فائنل مقام وہیں پر ہے, میرا اور آپ کا. یا ابدی جنت ہے یا دوزخ ہے. اللہ تعالیٰ بہترین انجام کرے ہمارا. اعمال بھی ہمارے آسمان پر ہی چڑھتے ہیں, اور وہاں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں, پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں اعمال. ہمیں بعض دفعہ روحوں کے بارے میں ہم کچھ احادیث پڑھتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ مرنے والی کی روح کو بھی لے کے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں, اور نیک روح کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اور گناہگار کافر مشرک کی روح کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اوپر چڑھے, اور اس کو اوپر سے ہی نیچے پھینک دیا جاتا ہے, پٹخ دیا جاتا ہے. یہ باتیں سائنس نہیں بتا سکتی, سب عقیدے کی باتیں ہیں, احادیث سے پتہ چلتی ہیں. تو بہرحال ہم آئے تو آسمان سے ہیں, سچی بات, جنت سے اترے ہیں ہمارے امی ابو, اور آخری ٹھکانہ ہمارا وہیں پر ہے. پھر زمین کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ دارالامتحان ہے ہمارا, یہ ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں. ہم یہاں پر خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہیں, یہ رسپانسبلٹیز ہے ہماری. تو یہ زمین کیا ہے, امتحان کی جگہ ہے. زمین کیا ہے, رسپانسبلٹیز اٹھانے کی جگہ ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا کہ مجھ پہ کوئی رسپانسبلٹی نہ ہو, یہ تو پھر عقل مندی کی بات ہی نہیں ہے. جب خلیفہ ہیں تو ذمہ داریاں تو ہیں, تو ذمہ داریوں کو ہمیں نبھانا ہے. انشاءاللہ اچھی طرح اٹھانے کی کوشش کریں, گھبرایا کبھی نہ کریں ذمہ داری سے. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو وہ اسکل سیٹ عطا کر دے جس کی ذمہ داری تو نے مجھ کو دی ہے, اور ان اسکل سیٹس کو پھر نرچر کریں, نرش کریں, سیکھیں. وہ صلاحیتیں اپنے اندر میں اور آپ پیدا کریں تاکہ ذمہ داری بہترین طریقے سے ہم ادا کر سکیں. عارضی دنیا ہے جانتے ہم, لیکن اس قدر خوبصورت ہے, اتنی دلکش ہے. یہ بھی اللہ کی مہربانی. اللہ چاہتا تو بلیک اینڈ وائٹ بنا دیتا, شاید ہم اور آپ بناتے, اور یہ پتا ہوتا کہ تھوڑی دیر کی ہم اسے اوندھی سیدھی بنا دیتے.
ہم کہتے کرنا کیا ہے, بلیک اینڈ وائٹ لو, بس تھوڑے دن تو رہنا ہے, ختم کرو بس. نہیں, عارضی بنائی ہے, دکن دکن ہونا ہے, اس کو کوٹ کوٹ کے چپٹی کر دی جائے گی, تب بھی اللہ نے اتنی حسین بنائی ہے. اور کس کے لیے بنائی ہے اتنی حسین؟ میرے اور آپ کے لیے. رنگا رنگ دیکھیں کیا مخلوقات ہیں اور کیا کلرز ہیں, اور کیا آسمان پہ رینبو نظر آتی ہے. اور رینبو کا بھی انہوں نے جو ہے وہ حشر کر دیا, وہ اور الگ بات ہے وہ. لیکن بہرحال کیا وہ قوس و قزح کے رنگ ہوتے ہیں, خوبصورت ایک سے ایک. ہر ضرورت پوری کر رہی ہے ہماری, ہر ضرورت. چاند سے بھی لوگ واپس آتے ہیں, خلا سے بھی واپس آتے ہیں, تو چین ان کو آ جاتا ہے کہ زمین پر آ گئے. جب انہوں نے خلا اور فضا سے جا کے دنیا کو دیکھا تو ایسٹروناٹس نے کہا تھا کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اتنی خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر کوئی کہیں اور کیوں جانا چاہتا ہے. اور اس کی حفاظت یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہیں یہاں پر. لاکھوں سال سے ہماری ضروریات پوری کر رہی ہے. خزانے ختم ہی نہیں ہوتے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک خزانے نکلے چلے آ رہے ہیں. تو یہ زمین کے اندر کیا کچھ ہے, دنیاوی طور پہ دیکھیں اور پھر آخرت کے لیے دیکھیں. جیسے ایک کہاوت ہے نا کہ الدنیا خلقت لکم, دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے, تو انتم خلقتم للآخرہ, اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. بالآخر یہ ختم کر دی جائے گی. پھر ذکر کیا گیا رات کا. رات کے بھی آپ دیکھیں کتنے فائدے ہیں دنیا کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے. دنیاوی طور پہ تو رات کو آپ دیکھ لیں, رات میں جو آسمان نظر آتا ہے, دا نائٹ اسکائی, کیا خوبصورت اللہ نے آسمان بنایا. چاہتا اللہ ایک کالی چادر تان دیتا ہمارے سروں کے اوپر, ہم کیا کر سکتے تھے. لیکن رات کو دیکھیں کیا تارے چمکتے ہیں, ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار. کیسے ہم یہ پویم پڑھتے اگر ستارے نہ چمکتے. نہیں لگتا کامدانی کا دوپٹہ جیسے کسی نے اوپر تان دیا ہے سروں کے اوپر. اور کیا چاند اللہ تعالیٰ نے چراغ بنا کے اس میں لگا دیا ہے. اس قدر حصے لطیف کو تسکین ملتی ہے انسان کو کہ جب انسان جا کر دیکھتا ہے. پھر جسم کی راحت رکھ دی اللہ نے رات میں, نیند کا حصول ہے اس کے اندر, اور رات کی عبادت افضل ترین عبادت قرار پائی. ایک پرائیویسی کا ٹائم ہے رات کا وقت. فرض نمازوں کے بعد کی افضل ترین نماز قیام اللیل, آخرت کی بھلائی. کیا کچھ انسان اپنے لیے خیر کما سکتا ہے رات کے صحیح استعمال سے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے رات کا آخری حصہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو باجماعت نماز پڑھ لیں, کب؟ اندھیرے کی نمازیں, مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز, ان کے لیے کہا کہ مکمل نور کی خوشخبری ہے ان کے لیے. تو یہ مکمل نور کی خوشخبری کس کے لیے ہے؟ باجماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے. پھر دن کا ذکر کیا اللہ نے. دن میں کچھ کم فائدے ہیں, ساری ذمہ داریاں تو ہم دن ہی میں ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ڈالی ہیں رسپانسبلٹیز, وہ ادا کر کر کے اپنے لیے آخرت حاصل کرتے ہیں. 3 نمازیں آتی ہیں دن کی, ظہر اور عصر. مغرب کو چلیں اس طرف لے جائیں اگر ہم, تو 2 تو آتی ہیں, ظہر اور عصر تو دن کی نمازیں ہیں. پھر دن کی عبادتیں اور کتنی ہیں. روزہ دن کی تو عبادت ہے. اور پھر سورج کا نکلنا ہے, پھر گہما گہمی ہے, پھر رونقیں ہیں, پھر کھیتوں کا اگنا پکنا ہے, کما کر دوسروں کو کھلانا ہے. اجر ہی اجر ہے. کتنی آخرت کما سکتے ہیں دن میں. اور دنیا کی رونقیں اپنی جگہ الحمدللہ. اور شاید آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں بہت لمبے ونٹرز ہوتے ہیں وہاں لوگوں کو ڈپریشن ہونے لگتا ہے. اندھیرا 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 رہتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں لوگ اس سے. سورج کا نکلنا, یہ دن کا آنا الحمدللہ کتنی بڑی نعمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کا ذکر کیا. اگر یہ کشتیاں نہ ہوتی تو ایک کانٹیننٹ, ایک بر صغیر, ایک بر اعظم والے دوسرے بر اعظم جا ہی نہیں سکتے تھے. اس لیے کہ اکثر بر اعظم, اکثر کانٹیننٹس سمندروں سے جدا ہوئے ہوئے ہیں. تو اللہ نے کمیونیکیشن کا ذریعہ بنایا. اللہ چاہتا ہے کہ ہم کنیکٹڈ رہیں, ہیومینٹی کنیکٹڈ رہے. ہمیں آئسولیٹ کرنا نہیں چاہا کبھی اللہ نے.
کمیونیکیٹ کریں ایک دوسرے سے, آئسولیٹ کبھی نہ ہو. کاروبار ہوتا ہے ان کے ذریعے سے, جو اللہ نے فرمایا کہ تجری فی البحر بما ينفع الناس, یہ سمندروں میں چلتی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے. تو کاروبار کرنا کوئی اینٹی اسلام تھوڑی ہے. کاروبار بالکل کریں, اللہ کا فضل حاصل کریں, اور سیر و تفریح بھی کریں. یہ بھی فائدہ ہے انسانوں کا. کیا لوگ جہازوں میں کروز لیتے ہیں اور کیا مزے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں کروائے انشاءاللہ. اور یہ جو سمندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, سمندر خود ایک دنیا ہے پوری. بعض دفعہ تو وہ کہتے ہیں کہ سمندروں کے بارے میں انسان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, کیا کچھ ہے, خالی سرفس اسکریچ کی ہے ابھی, تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو ان سمندروں کی حفاظت بھی کرنی ہے ہم کو. یہی سمندر اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے ذریعے سے نجات بھی دی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو, بنی اسرائیل کو. اسی سمندر کے اندر اللہ نے ڈبا بھی دیا فرعون کو. اور پھر بارش کا ذکر آیا. زمین کی زندگی اسی بارش سے ہے. ایک نارمل پانی ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے درختوں کو, پودوں کو, اور ایک آسمان سے اترا ہوا, نازل ہوا پانی ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے اس کے اندر. جو بارش کے ذریعے پانی آتا ہے وہ بہت زیادہ صحت افزا ہوتا ہے, بہت زیادہ زندگی بخشنے والا ہوتا ہے زمینی پانی کے مقابلے میں. نائٹروجن اس میں ڈیزالو ہوئی بھی ہوتی ہے, بہت پودوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. آپ بھی ضرور نہا لیا کریں جب بارش کبھی ہو رہی ہو, لیکن سوچ سمجھ کے وہ کہ کہاں کس طرح سے کر رہے ہیں. ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جگہ آپ کو دی ہے, کوئی گھر آپ کا ہے, اس میں آپ کی اپنی پرائیویسی ہے. کبھی جا کے بارش میں کھڑی ہو جائیں اور اس کا برسنا فیل کریں اپنے اوپر, اس کا اپنا مزہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا اللہ نے کتنی مخلوقات ہیں جو بسا دی ہیں. تو یہ زمین جو پلانٹ ارتھ ہے یہ خالی انسان کے لیے نہیں آیا کہ ساری سپیشیز کو ایکسٹنکٹ کر کے اکیلا راج کرتا رہے. ان جانوروں کے بغیر ہم بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے. تو اگر کہیں پہ کوئی مونارک بٹر فلائی ایکسٹنکٹ ہو رہی ہے تو خلیفہ سے پوچھا جائے گا نا, مانیٹر سے, کہ تم کیا کرتے رہے بھائی, کیوں آخر ایسا معاملہ پیش آیا. یا اگر شہد کی مکھیاں ڈس اورینٹ ہو رہی ہیں تو قصور کس کا ہے, کون ذمہ دار ہے ان کا. ہم انسان, کیا جانوروں کے رائٹس ہیں کوئی کہ نہیں ہے اسلام کے اندر؟ اینیمل رائٹس کا کوئی نیا نعرہ لگا ہے یہ, یا اینیمل رائٹس کا کوئی کانسیپٹ ہے جو ہم کو اسلام میں ملتا ہے؟ 100% ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا ایک چڑیا سروں کے اوپر چکر کاٹ رہی ہے. آپ نے پوچھا کہ اس کو کس نے ڈسٹرب کیے, تو پتا چلا کسی نے اس کے بچے لے لیے اس کے گھونسلے سے, یا انڈے لے لیے. آپ نے کہا فوراً رکھو جا کر, تنگ نہ کیا کرو ان مخلوقات کو. ایک دفعہ آپ کسی انصاری صحابی کے فارم پر گئے, کھیت پر گئے, ایک اونٹ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے لگا. اس سے کیا پتا چلا ہمیں کہ آپ بعض جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. یہ معجزات ہیں آپ کے, لیکن ان کو بہت نمایاں نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا معجزہ تو آپ کا قرآن ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کدھر ہے. ایک انصاری جوان آیا, آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو کھانا نہیں دیتے, تمہیں خیال نہیں کرتے اس کا, تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اس بلی کا تو مشہور اور معروف قصہ ہے جس کو باندھ دیا گیا تھا, نہ چھوڑا تھا کہ وہ اپنا خود کھانا تلاش کر لے, نہ اس کے مالکن نے اس کو کھانا کھلایا. اس کے بدلے کیا ہوا اس عورت کا؟ جہنم میں ڈال دی گئی. ایک جانور کے حقوق کا خیال نہیں کیا اس نے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ تھا, اس پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ دیکھے کہ گدھوں وغیرہ پہ جو یہ بار برداری کے جانور ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں, اونٹ ہے یا گدھا ہے یا خچر ہے, ان پہ ایکسٹرا بوجھ تو نہیں ڈالا جا رہا. یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام تھا. اور تنبیہ کی جاتی تھی ان کے مالکوں کو کہ تم نے جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے. تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا خود جنت حاصل کرنے والی چیز ہے. وہ بھی قصہ مشہور, ایک عورت نے یا ایک شخص نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا. وہ کتا کیچڑ چاٹ رہا تھا, بڑا رحم آیا, وہ کنویں میں اترا, اپنے موزے میں پانی بھر کر لایا اور اس کو پلا دیا, اس پر بخشا گیا. ایک شخص کا بھی ذکر آتا ہے, ایک عورت کا بھی ذکر ملتا ہے ہم کو.
تو پیٹس وغیرہ اگر رکھے ہیں تو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ ان کا خیال کیا جائے. بعض دفعہ بچوں کی فرمائشوں پہ پیٹس لے آتے ہیں, مچھلیاں یا بلیاں یا چڑیاں, پھر خیال نہیں کرتے ان کا, بیمار ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. تو کس سے پوچھے گا پھر اللہ؟ ہم سے پوچھے گا. تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے جانوروں کے بارے میں, دل نرم ہونا چاہیے ان کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس جگہ جو جانور بنایا اس کو ویسے ہی بنا دیا اس جگہ کے لیے. اونٹ ہے تو لگتا ہے کسی نے اسٹینسل رکھ کر پہاڑ میں سے کاٹ کے نکالا ہے, وہی رنگ وہی شیپ. پولر بیئر لگتا ہے برف سے نکل کر آ گیا جیسے. ایسے اللہ نے کیموفلاج ان کو صلاحیتیں دی ہیں. اور جس جگہ کے لیے بنایا, سیلز کو بنایا اتنی سخت ٹھنڈی جگہ کے لیے, تو کیسے اللہ نے بلبر رکھ دیا ان کے اندر. سیلز کو ٹھنڈی نہیں لگتی, ہم کو ان کو دیکھ کر سردی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے بنا دیا ان کو, کیسے ٹیمپریچر کنٹرول اللہ نے رکھ دیا ہے باڈیز کے اندر. اور کیا کیا اللہ کی قدرتیں ہیں کہ دنگ رہ جائے انسان. اور سارے جانور تو ڈسکور بھی نہیں ہوئے, بیسکلی بڑے بڑے تو ہو گئے ہیں, لیکن انسیکٹس تو اب تک ڈسکور ہو رہے ہیں. اب تک پتہ چلتا ہے فلاں انسیکٹ کی اسپیشی وہاں سے ڈسکور ہو گئی, فلاں کیڑا جو ہے وہ وہاں سے ڈسکور ہو گیا. اور ہر ایک کی جو صلاحیتیں ہیں حیرت انگیز ہیں. اور پھر کہتے ہیں خود بخود ہو گیا, بغیر خالق کے ہو گیا یہ سارا کچھ. اللہ نے جو مچھر کی مثال دی تو کوئی مچھر معمولی چیز ہے. اور ان جانوروں کو دیکھ کے انسانوں نے کیا کچھ انوینشنز کی ہیں. ہیلی کاپٹر کو دیکھا ہے آپ نے, تو وہ اتنی چھوٹی سی وہ نہیں ہوتی ڈریگن فلائی, وہ کوئی ہیلی کاپٹر سے کم ہے. اور چڑیوں کو دیکھ کر ہی تو انسان کو اڑنے کا خیال آیا, مچھلیوں کو دیکھ کر ہی تو تیرنے کا خیال آیا. تو اللہ کی شان ہے کیا اللہ نے بنایا سب کچھ. ایک ایک جانور اپنی جگہ, پوری پوری دنیا ہے. اور اللہ نے ہواؤں کا ذکر کیا, اور ہواؤں میں پھر ریاح کا ذکر آیا ہے. ہواؤں کے اندر یہ طرح طرح کی اللہ تعالیٰ خوشگوار ہوائیں چلاتا ہے. اور ہم خوب جانتے ہیں کہ چاہے وہ اوشن کرنٹس ہوں یا وہ بادل ہوں, اور جو ہمارے کلائمیٹ چینجز ہیں, سب چیزوں پر ہوائیں اثر کرتی ہیں. پولینیٹنگ ایجنٹ ہیں یہ. تو اب پتہ چلا انسان کو کہ ہوائیں جو ہیں یہ بیج اٹھا کے یہاں سے وہاں لے جاتی ہیں, بادلوں کو دھکیلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کے ذریعے سے مدد کی احزاب کے موقع پر, اور عاد کی قوم کو ہوا نے ہلاک کر دیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے بڑے لشکروں میں سے ہوا اور پانی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے اللہ کی جو آرمیز ہیں ان میں سے ایک آرمی ہوا ہے, ایک آرمی پانی ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے بادل کے ذریعے سے ہلاک ہونے سے بچایا تھا, یاد ہے, انزلنا علیکم الغمام اللہ نے فرمایا. اور اسی بادل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قوم کو ہلاک بھی کر دیا. تو ہواؤں کا ذکر آیا, پھر بادلوں کا ذکر آیا, سحاب کا ذکر آیا جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں. اور فرمایا کہ عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. تم ذرا جھانکو تو اپنے مائکروسکوپس میں, اپنے الیکٹران مائکروسکوپ میں جھانک کر سنگل سیل امیبا کو دیکھو تو کیا قدرت ہے اللہ کی. کیسے تم نے سوچا کہ ایوالو ہو گئے ہیں, اندھی بہری طاقت قوت نے ان کو یہ بنا دیا جو یہ ہیں. ایک مدبر ہے. تو ہم نے ٹیلیسکوپ میں جھانک کے دیکھو تو صحیح ذرا. تم بھیجو اپنا ہبل جہاں بھیجتے ہو, پھر دیکھو اللہ کی قدرت. تو وہ تو سائنٹسٹ کہلانے کا حقدار نہیں, وہ تو اسکالر کہلانے کا حقدار نہیں کہ مخلوق کو دیکھے خالق کو نہ پہچانے. تو یہ ہے آیت الآیات جس میں کہ وہ تمام نشانیاں جمع ہو گئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں غور کرنے والا بنائے. دیکھیں آپ عام طور پہ آپ نوٹ کریں گی کہ جہاں ورلڈلی نالج کا ذکر آتا ہے وہاں آتا ہے لقوم یعقلون, عقل والوں کے لیے. اور یہ قرآن نے بھرپور ہم کو انکریج کیا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو. قرآن کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ اگر انسان نے کائنات پر غور شروع کیا یا سائنس پڑھ لی تو وہ قرآن سے بدزن ہو جائے گا. کوئی انسیکیورٹی ہے ہی نہیں. یہ بائبل والوں کو انسیکیورٹی تھی, اس لیے کہ انہوں نے بائبل میں تحریفات کر دی تھی, تو ان کو پھر ڈر لگتا تھا. ان کے ہاں انسیکیورٹی تھی کہ اگر لوگوں نے سائنس پڑھ لی تو وہ تو بائبل کو غلط ثابت کر دیں گے, جو کہ کیا انہوں نے, جو کہ نکلی غلطیاں اس کے اندر سے.
یہ نہیں کہ اللہ کے کلام میں غلطی تھی، انہوں نے اپنا جو ذہن شامل کیا تھا اس کی وجہ سے غلطیاں تھیں. اسلام کا تو کھلا چیلنج ہے، اسلام کی تو کھلی دعوت ہے کہ غور کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، جاؤ تم کمند ڈالو جا کے چاند کے اوپر. اسلام کو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر، وہ تو کہتا ہے کرو. تو جہاں دنیا کی بات آئے گی وہاں آئے گا قومی یعقلون، اور جہاں غیب کے علوم کی بات آتی ہے وہاں آتا ہے یومنون، ایمان رکھنے والوں کے لیے. تو عقلیں ہم کو اندھا نہ کر دیں، بس یہ خیال رکھنا ہے، عقل کو خدا نہیں بنانا. تو ایمان اور عقل دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. مٹیریل نالج بہت ضروری ہے اگر دنیا پہ ہمیں خلیفہ بن کے رہنا ہے. اسپرچل نالج بہت ضروری ہے اگر ہمیں امام بن کے رہنا ہے. رائٹ؟ آپ کو یاد ہے نا، انی جاعل فی الارض کیا؟ خلیفہ. تو بہت ضروری ہے کہ ہم سائنس کا، جیوگرافی کا، باٹنی کا، بایولوجی کا، ہر چیز کا علم حاصل کریں. مسلمان کبھی علم سے نہیں گھبراتا، علم کبھی اس کو خوف میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ عین ضرورت ہے ہماری علم حاصل کرنا، تمدنی ضرورت ہے. اور ہمیں اسپرچل نالج، دین کا علم حاصل کرنا ہے اگر ہمیں امام بننا ہے دنیا کا. اور سب سے اچھا نظام دنیا کا اس وقت چلتا ہے جب امامت اور خلافت ایک جگہ جمع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے مالک، اپنے خالق کا تم تعارف حاصل کرو. اس کے باوجود، اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود، اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود، کچھ لوگ پھر بھی اللہ کے وجود کو یا تو مانتے نہیں یا اللہ کی تخلیق میں کسی کو شامل کر لیتے ہیں. اسی کا اللہ نے شکوہ کیا ہے یہاں پہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر مد مقابل بناتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، حالانکہ ایمان رکھنے والے اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. تو یہاں پر بعض لوگوں نے جو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے، اور یہ ہمیشہ شرک رہا. اسے ہم نے شاید پیچھے بھی پڑھا تھا کہ نیچر ورشپ ایک بہت بڑا شرک کا ذریعہ رہی ہے. سورج کو خدا مان لیا یا چاند کو خدا بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی، ستارہ پرستی، یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں رہی ہیں ہمیشہ سے. تو کہا کہ ایسی محبت پھر ان اپنے باطل معبودوں سے، اپنے جھوٹے خداؤں سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ مومن اللہ سے کرتے ہیں. اور جو اندادن کا لفظ آیا ہے، ندن کی جمع ہے، یہ جاندار مخلوقات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے یا عام انسان، یا بے جان بھی ہو سکتے ہیں. کسی کو بھی کوئی سمبل بنا لیا اور بس اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے. تو ایمان والوں کا یہ کام نہیں ہوتا. وہ کسی مخلوق کو، چاہے وہ مخلوق اللہ کی محبوب ہستی ہی کیوں نہ ہو. اللہ کی محبوب ہستیاں کون تھیں؟ سب سے زیادہ انبیاء. سب سے زیادہ محبوب ہستیاں کون تھیں؟ انبیاء. تو مومن اللہ کی محبوب ترین ہستیوں کو بھی اللہ کا مد مقابل، اللہ کا شریک کبھی نہیں بنا سکتا، نیور. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اتنے محتاط تھے. ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ و شئت، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھ کو اللہ کا مد مقابل بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا مجھ کو. بلکہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، کہو کہ جو اللہ چاہتا ہے واحد. یہ خود آپ اتنے کیئرفل تھے کہ امت کہیں آپ کو اللہ کا شریک نہ بنا بیٹھے محبت کی وجہ سے، اور کوئی یہ نہ کہنے لگ جائے کہ خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، یا کوئی یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ. یہ آپ نے اتنا زیادہ اس احتیاط کو ملحوظ نظر رکھا تھا کہ یہ بھی مت کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. یہ اور کیا بن گیا؟ ساتھ کے لیے، بنانے کے لیے برابر. تو لہٰذا کہا کہ نہیں، کہو کہ جو اللہ چاہے بس. تو اس میں اتنے علماء کیئرفل ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھ کو دوا اور دعا سے شفا ملی.
اور نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ دعا کی تھی، اللہ نے چاہا، پھر دوا کی وجہ سے مجھ کو اللہ نے شفا دے دی. یعنی کہ جو لوگ محتاط ہوتے ہیں وہ اس حد تک محتاط ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ایمان والے تو شدید تر ہیں اللہ کی محبت میں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر ان کو سوجنے والا ہے وہ آج ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، کہ مخلوق کی کوئی قوت نہیں. اس کو تو ہم لوگ لکھ لیں عقیدے کے طور پہ. بعض دفعہ ہم شکایتیں اس لیے کرتے ہیں کہ فلاں میرے لیے کام کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کیا. کہا کہ نہیں، یہ پھر اللہ کا مد مقابل بنانا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری قسمت پہ، تمہاری زندگی پر کسی اور کا بھی ایسا ہی انفلوئنس ہے، اتنا ہی اختیار ہے جیسے کہ اللہ کا ہے، تو اللہ کا مد مقابل بنا دیا نا. پھر تو کوئی نہیں کر سکتا، کسی کا وہ انفلوئنس نہیں ہے، کسی کی قدرت ہی نہیں کہ میرے لیے کچھ کر سکے. تو شکوہ کرنا بیکار ہے، شکایتیں بیکار ہیں. کسی میں قوت نہیں تھی کہ وہ آگ کو ٹھنڈا کر دے ابراہیم علیہ السلام کی. کسی میں قوت نہیں تھی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دے سوائے اللہ کے. اور حقیقت ہے کہ جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنی پھر اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اور ساتھ ساتھ اتنا ہی اللہ کا خوف بڑھتا ہے. تو یہاں جو یہ بات فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اتنی خوبصورت اللہ نے بات فرمائی ہے کہ ایمان کو محبت کے ساتھ ٹائی کر دیا ہے. دراصل کہ جتنا ایمان بڑھے گا اتنی اللہ کی محبت بڑھے گی. ایک شخص نے قیامت کے بارے میں آ کے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی. آپ نے اس سے پوچھا اچھا تو بتا تو نے تیاری کیا کی ہے قیامت کی. تو سیدھا سادہ انسان تھا، کہنے لگا کہ بہت زیادہ نماز اور روزہ تو نہیں ہے، کہ بہت نفلی روزے یا بہت کوئی نفلی نمازیں، یہ تو نہیں ہے. لیکن کہنے لگا کہ اللہ انی احب اللہ و رسولہ، بس یہ بات ہے کہ مجھ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت زیادہ ہے. تو آپ نے جواب دیا المرء مع من احبہ، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد میں نے مسلمانوں کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ اس بات پر خوش ہوئے تھے کہ المرء مع من احبہ، کہ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کری. جب ہم کہتے ہیں کہ حب اللہ، ہمیں اللہ کی محبت، یا میں کہتی ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، تو مطلب کیا ہے اس کا؟ محبت تو جذبہ ہے نا. تو جذبہ کسی عمل کا روپ دھارتا ہے کہ نہیں دھارتا؟ محبت بہت زبردست موٹیویٹنگ فیکٹر ہے، بڑا زبردست جذبہ محرکہ ہے. محبت وہ کام کروا لیتی ہے جو بغیر محبت کے نہیں ہو سکتے. اگر اللہ نے ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ ڈالی ہوتی تو بچہ نہیں پل سکتا تھا. یہ جو اللہ محبت کی وجہ سے کام کروا دیتا ہے بہت کچھ، اور محبت کے ساتھ جو کام کیے جاتے ہیں وہ بھاری نہیں پڑتے انسان کے اوپر، مشکل نہیں لگتے. تو محبت کا مطلب ہے کوئی عمل، ہمیں اللہ کی اطاعت سے محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے سے بڑی محبت ہے، اللہ کی فرما برداری سے بڑی محبت ہے، اس ثواب سے بڑی محبت ہے جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے ہمارے لیے. اور ہم جو یہ محبت کی بات کر رہے ہیں کہ محبت اتنا زبردست موٹیویٹنگ فیکٹر ہے اور یہ مشکلات کو آسان کرنے والی چیز ہے، یہ حقیقت ہے. صبر کو آسان کر دیتی ہے محبت بہت. ایک کام آپ خود آزما کے دیکھیں، آپ کسی ایسے کے لیے کام کر رہی ہیں جس سے آپ کو شدید محبت ہے. کوئی ذہن میں کوئی ہستی لے آئیے، ماں ہے، شوہر ہے، بچہ ہے، پوتا پوتی نواسا، کوئی بھی لے آئیں ذہن میں، اور کسی ایسے کو لے آئیں جس سے محبت نہیں ہے لیکن ذمہ داری ہے. تو آپ دیکھیے کہ کام کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. جس طرح کام کریں گے، محبت جس سے محبت ہے، ماں گھر آ رہی ہے، ماں کے لیے آپ کو پکانا ہے، لگے گا پیروں کے اندر جیسے کہ پر لگے ہوئے، لائٹلی انسان یوں بھاگ رہا ہوتا ہے، یوں دوڑ رہا ہوتا ہے، آرام آرام سے دوڑ دوڑ کے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسی ہستی آ رہی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی،
جن سے ذرا محبت نہیں ہے. اور وہ کس سے ملتا جلتا ہے؟ سونامی سے. اب دیکھیں پاؤں پہ لگتے جیسے کسی نے زنجیریں باندھ لی ہیں, اٹھتے نہیں ہیں پاؤں. اچھا کرتے ہیں, اچھا کر لیں گے, اچھا پکا لیں گے, کر رہے ہیں تو برتن پٹخ رہے ہیں. یہ بھی سب مسئلے مسائل ہم دیکھتے ہیں نا, اور یہ سب باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید لوگ سمجھتے پتہ نہیں ان کی ساس کیسی ہوں گی جتنی کتنی چوٹ کھائی ہیں. میں تو دعا کیا کرتی تھی اللہ سے کہ اللہ مجھ کو ایسی ساس بنائے جیسے میری ساس میرے ساتھ تھی. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. بہت کم لوگ اتنے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں جیسے میری ساس تھی الحمدللہ. حقیقت میں میں نے ان سے ساس بننا سیکھا جو انہوں نے خیال کیا. میں کہتی ہوں سب ساسیں ایسی ہو جائیں جیسی وہ تھیں, سارے مسئلے حل ہو جائیں. کتنی انہوں نے عزت کی, کتنی انہوں نے محبت کی الحمدللہ. تو یعنی کوئی پرسنل باتیں نہیں ہیں اس کے اندر, بتانا یہ مقصد ہے آپ کو. جنرلی ہمارے یہاں تصور یہ ہے, کچھ رشتے ہمارے یہاں بڑے کڑوے ہیں, کچھ رشتے بہت میٹھے ہیں. تو جو میٹھے رشتے ہیں وہ میٹھے محبت کی وجہ سے ہیں, کڑوے ہیں وہ محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. تو اس میں پھر آپ دیکھ لیں مسئلے کتنے ہوتے ہیں لوگوں کے. تو یہ محبت انسان کو تیزی کے ساتھ عمل پر آگے بڑھاتی ہے. بہت سے خوف پر قابو پا لیتے ہیں محبت کی وجہ سے. صبر کرنا آسان ہوتا ہے الحمدللہ. سب سے بڑی بات اللہ کی جو محبت ہم کو جو فائدہ دیتی ہے, شرک سے بچا لیتی ہے. سب سے بڑا فائدہ اللہ کی محبت کا. کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی محبت میں اس کو کوئی ڈر ہی نہیں شرک کا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں, دکھاوا کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. الحمدللہ آپ بالکل سیف ہیں, بالکل محفوظ ہیں. اور عبادت میں شوق پیدا ہوتا ہے, عبادت میں خلوص, نیت خالص اللہ کے لیے, للہیت پیدا کرنے کے لیے اللہ کی محبت ضروری ہے. اس کے بغیر تو للہیت آ ہی نہیں سکتی. ایک اور خاص نشانی ہے اللہ کی محبت کی, اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا, وہ محبت بھرا دل دوسروں کے لیے بھی رکھتا ہے. اس کو دوسروں سے محبت ہوتی ہے. نفرتیں بہت کم ہو جاتی ہیں زندگی میں, محبتیں بہت بڑھ جاتی ہیں الحمدللہ. اور اتنا بڑا فائدہ, اللہ کی محبت کو سپریم کر لیں ایک دفعہ تو دنیا کی محبتیں غم اور دکھ کا سبب نہیں بنتی. آپ کہیں واہ یہ کیسے؟ چلیں پھر مثال لے لیتے ہیں ماں اور بچے کی. پالا بچے کو, ایک تو بچے کی محبت میں پالا, اور وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا, نظریں پھیر لی. کرتے ہیں بچے اس طرح سے, بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی. تو اب مائیں رو رو کے حال کرتی ہیں اپنا. اگر بچے کو پالا تھا اللہ کی محبت میں کہ اللہ نے مجھ کو یہ ذمہ داری دی ہے اور اس کو ذمہ داری پوری کرنی ہے, تو بچے کی بے وفائی کا دکھ اپنی جگہ ہے, اس کو تو کوئی انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے. لیکن بہرحال ایک تسلی ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا اس لیے میں نے یہ کیا. ہم جب اللہ سے بڑھ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں نا, پھر آپ دیکھیں محبتیں کتنا رلاتی ہیں ہم کو. کسی نے کہا تھا نا, تو ریل لائف واقعہ ہے, کسی پریسٹ کا, انگلینڈ کا کوئی بادشاہ تھا, اس کو اس نے بڑا سرو کیا. بادشاہ خفا ہو گیا کسی بات پر, جیل میں پھینک دیا اس کو. تو اس نے کہا تھا کہ had I served God the way I served the king, God would not have done this to me. اگر میں نے اللہ کی خدمت کی ہوتی, اطاعت کی ہوتی جیسے میں نے اس بادشاہ کی اطاعت کی, اللہ یہ سلوک نہ کرتا میرے ساتھ. اللہ کبھی بے وفائی نہیں کرتا, اللہ کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گا, اللہ کبھی ہم کو رسوا اور برباد نہیں ہونے دے گا. دنیا کی محبتیں برباد کر دیتی ہیں. ڈپریشن ہے اور انگزائٹی, اور اس لیے کہ ہم نے تو ان کو حقیقت میں ند بنا دیا ہے محبتوں کو. سب سے بڑا بت تو محبتوں کا بت ہے. تو محبتوں میں بہت محتاط رہیں. کچھ نہیں پتا آج محبت کل ہوگی یا نہیں, اس لیے کہ دلوں کا کچھ پتا نہیں ہے. کبھی کمپلیسنٹ نہ ہو, کتنی لاڈلی میاں کی ہوں تو ہمیشہ لاڈلی رہوں گی, کچھ نہیں پتا ہوگا. کچھ نہیں پتا کب کس کی نظر بدل جائے, کب کس کا دل بدل جائے. دل کا معاملہ ہے نا محبت. اللہ نہیں بدلتا, اللہ کبھی نہیں بدلتا. ہم اللہ سے محبت کیے جائیں گے, اللہ ہم سے محبت کیے جائے گا. اور یہ کسی رشتے کی گارنٹی نہیں ہے دنیا میں, نہ اولاد اور ماں باپ کی, اور نہ شوہر اور بیوی کی. ایکچولی یہی دو مین رشتے ہیں نا جن میں محبت بہت امپورٹنٹ ہے. تو لہٰذا اتنا نہ اپنے آپ کو انویسٹ کریں دنیا کی محبتوں میں. یہ سب عارضی فانی ہیں, ان سب میں تغیر تبدیلی آ سکتی ہے اور آتی ہے. 40 سال کے بعد طلاقیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں.
اتنی محبت کے ایک دوسرے کو دیکھے بغیر لگتا تھا کہ دن نہیں گزرے گا. پھر وہ محبت اتنی شدید نفرت میں تبدیل ہوئی کہ برداشت نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو. ایسے بھی شوہر دیکھیں کہ جو سوائے اپنی بیوی کے پلو درست کرنے اور بال درست کرنے کے اور کچھ کرتے نہیں, تو ہم یوں بیٹھ کے دیکھتے تھے ان کو, اور انہی بیویوں کو ہم نے پٹتے بھی دیکھا ہے. پتا چلا کہ مارا ہے میاں نے, اس نے جو یہ کرتا تھا سیم. تو دنیا کا معاملہ ہے, پھر بھی ہم جو ہے انہی محبتوں کے اندر اپنے آپ کو انویسٹ کیے جاتے ہیں ایک حد تک, بس ایک حد تک. ہر محبت کی لمٹ رکھیں, ہر محبت. اور شدید محبت تو بس اللہ ہی سے ہوتی ہے, اور جس سے شدید محبت ہوتی ہے انسان اسی کے آگے اپنا دل کھولتا ہے. ہر ایک سے ریزرو رکھنا ہے اپنے آپ کو. یہ پلیز آپ پلے باندھ لیں یہ باتیں, اپنے آپ کو 100% کسی کے آگے ایکسپوز نہیں کریں, نہ ماں کے آگے, نہ اولاد کے آگے, نہ شوہر کے آگے. 100% مت کھولیں اپنے آپ کو, اس لیے کہ بعض دفعہ وہ اسی بات کا تانا دینے کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ سگی مائیں تانے دینے لگتی ہیں اولاد کو. اللہ کے آگے بس 100% کھولنا ہے اپنے آپ کو, تو اللہ کے آگے کھولیں. اپنی کمزوری بتانی ہے تو اللہ کو بتائیں, وہی ہمارا سب سے پیارا ہے, وہی ہمارا سب سے قریب ہے. تو دیکھ کے آزما کے کر کے دیکھیں کہ دنیا کی محبتیں اگر کمتر ہیں اور اللہ کی محبت سپریم ہے, تو کبھی دنیا کی محبتیں انسان کو مینٹلی شیٹر نہیں کریں گی کم از کم. ٹھیک ہے, وہ بے وفائی کا دکھ ضرور ہوتا ہے, انسان کا دل ایک دم دکھتا ہے کہ میں نے اس کے لیے اتنا کیا, اس نے پلٹ کے یہ کیا, اس نے پلٹ کے یہ کہا, لیکن انسان پھر کہتا چلو چھوڑو, جانے دو. That's the way the world is. دوسری چیز کہ جو اللہ سے محبت کرے گا اس کی مزاج میں نرمی اور مزاج میں پلیزنٹنس ہوگی, خاص طور پہ کمزوروں کے لیے. وہ اکھڑ مزاج سخت گیر نہیں ہو سکتا. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پھر ہمیں بڑی غلط فہمیاں ہیں کہ بڑے اکھڑ تھے اور بڑے سخت تھے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمیں لاحق ہوئی ہوئی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے کوئی شخص ان سے ملنے آیا تو ان کا بیٹا ان کے سینے پر بیٹھا ان کی داڑھی سے کھیل رہا تھا. اور اس زمانے میں تو عربوں کے ہاں رواج نہیں تھا کہ بچوں کو مرد منہ بھی لگائیں, بات بھی کریں ان سے. یہ ان کی نرمی کا حال تھا. تو یقیناً مزاج انسان کا نرم ہوتا ہے, یقیناً مزاج پلیزنٹ ہوتا ہے. اگر مزاج میں کوئی کہتا ہے کہ سختی ہے, اور کیسے پتا چلے گا میرے مزاج میں سختی ہے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ جو ڈیل کرتے ہیں ہم سے نا ڈیلی بیسس پر, وہی بتائیں گے. ورنہ اپنے مزاج کو ہم سب کیا سمجھتے ہیں کہ مجھ سے صابر, شاکر, خوش مزاج تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا, مجھ میں کیا خرابی ہے. تو یہ بھی ایک انسان کی حقیقت ہے, اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں بڑے مبتلا ہو جاتے ہیں ہم. تو کوئی ایک اللہ ہمیں کوئی ایک آئینہ دکھا دے, کوئی ایک آئینہ, کوئی ایک انسان جو بتا سکے کہ ہم میں کوئی ایشو ہے. تو لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ مزاج نرم ہے, پلیزنٹنس ہے, تو یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور پھر اللہ کی نافرمانی کر کے چین نہیں آتا انسان کو جب محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اور پھر آپ یاد رکھیں محبت کیا ہے, عقل کا کام ہے کہ دل کا؟ دل کا کام ہے. یہ ایک دلی تعلق ہے اللہ سے. ہم کہیں کیسے پتا چلے گا؟ دل کو پتا چل جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. جب تک ازالہ نہ کر لے چین نہیں آتا انسان کو. جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے, تم بھی اسے محبت کرو. تو جبریل اسے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے. اور پھر جبریل آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, دعا کریں اللہ میرا آپ کا نام اس میں شامل ہو. اور پھر سارے آسمان والے جو ہیں وہ جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, آسمان والوں تم بھی اسے محبت کرو, تو سارے آسمان والے اسے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر زمین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور حقیقت ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی پسند کا بننا چاہتا ہے. گھروں میں دیکھ لیں جن بیویوں کو اپنے شوہروں سے محبت ہے اس گھر کے اندر شلجم نہیں پکے گا. بھئی شلجم حرام ہو گیا ہے کیا؟ نہیں, ان کو پسند نہیں ہے. اچھا بھئی لال رنگ
وہ ان کو نہیں اچھا لگتا، لال نہیں پہنیں گی زندگی بھر. تو یہ کیوں؟ مطلب کیا کہا تھا میاں نے کہ طلاق دے کے گھر بھیج دوں گا اگر شلجم پکایا تم نے تو؟ نہیں، یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان کہتا ہے کہ ہر طرح خوش کر دوں اس کو جو میرا محبوب ہے. یہ انسان کو مخلص اور بے غرض بنانے والی چیز ہے. انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے سچ محبت کی وجہ سے. آپ نے لڑکیوں کو دیکھا جن کی نئی نئی شادی ہوئی بھی ہوتی ہے اور پھر وہ محبت میں گرفتار ہو چکی ہوتی ہیں، یا لڑکے، مجھے بتائیں شکل کیسی ہوتی ہے ان کی؟ کبھی کبھی تو اریٹیشن ہو جاتا ہے ہم کو دیکھے کہ بھئی بس کرو مسکرانا کس بات کا. اپنے ہی آپ بہت پیارا لگنے لگتا ہے، آئینے سے نہیں نکلتے کسی صورت. بھائی چھوڑ دو آئینے کا پیچھا. نہیں، بات بات پہ مسکرا رہے ہیں، بات بات پہ خوش ہو رہے ہیں، بات بات پہ گنگنا رہے ہیں. تو یہ کس چیز میں مزاج میں یہ بد مزاجی کیسے دور ہو گئی؟ کل تک تو بات کرنا مشکل تھا ان سے، آج مسکراہٹ نہیں ختم ہوتی ان کی. کیا چیز آ گئی زندگی میں؟ محبت. تو یہ ہم نے جو بات کی نا کہ مزاج سے پلیزنٹ ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے. اور اللہ کی محبت اعتماد دیتی ہے، کانفیڈنس. آپ دیکھیں اتنی دبی دبائی مرجھائی بھی بعض لڑکیاں ہوتی ہیں، ایسی کھل پڑتی ہیں شادی کے بعد، ایسی لگتا ہے کہ نکھر گئی ہیں جیسے. اور ہم کہتے ہیں نا روپ آ گیا، تو کون سا روپ آ رہا ہوتا ہے؟ یہ محبت کی باتیں ہیں ساری، الحمدللہ. تو انسان اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتا ہے جو اللہ کو اچھی لگتی ہیں. یہ تو ہم دنیا کے رشتوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ رشتے کسی کو ملتے ہیں کسی کو نہیں. ہم پتہ ہے ہمیں نا دنیا دارالامتحان ہے، ہر ایک کو نہیں محبت ملتی. یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے بس ایک دین ہے جس کو اللہ دے دے. کتنے محروم ہیں؟ بے شمار محروم ہیں. ملی تو کم کو ہے، زیادہ تر کو تو نہیں ملی. تو جو نہیں اویلیبل اس کے پیچھے روتے رہیں گے، جو میرے بس میں نہیں. اور جو میں حاصل کر سکتی ہوں اس کی طرف کوشش نہیں کرتے. اللہ کی محبت سب کے لیے اویلیبل ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور جن محبتوں کے دروازے بند ہیں، جو اتنی ریسٹرکٹڈ ہیں، ان کے پیچھے دوڑتے رہیں گے اور پھر روتے رہیں گے. تو اللہ کو جو صفات پسند ہیں وہ پیدا کریں گے. واللہ یحب المتقین، اللہ کو محبت ہے متقیوں سے. واللہ یحب المحسنین، اللہ کو محبت ہے محسنین سے. اللہ تعالیٰ کو پاک صاف رہنے والے اچھے لگتے ہیں. واللہ یحب یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کو توبہ کرنے والے، پاک رہنے والے اچھے لگتے ہیں. محبت ہے تو سوچے نا کیا تزکیہ کرے گی محبت، کیا شخصیت نکھرے گی اگر یہ صفات پیدا کریں گے. اور اللہ کو فساد نہیں اچھا لگتا. ان اللہ لا یحب الفساد. تو فسادی تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ سے محبت کرنے والے کہ ادھر کی چغلی ادھر اور ادھر کی چغلی ادھر، یہ تو کر ہی نہیں سکتا. اور پھر مشکلات پریشانیوں میں سکینت رہتی ہے. دیکھیں یہ تو ناممکن ہے کہ دنیا میں ہم رہیں پریشانیاں نہ آئیں، لیکن بہرحال دل کو اللہ تھام لیتا ہے. جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، اللہ اس کو تھام لیتا ہے. اس لیے کہ ٹرسٹ ہے ایبسلیوٹ اپنے محبوب کے اوپر کہ یہ مجھ کو کبھی نہیں ضائع ہونے دے گا، نیور. اچھا، اللہ کی محبت اور اتنی ساری محبتیں زندگی میں لے آتی ہے. اللہ کی کتاب سے محبت، اللہ کے گھر سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت. اتنی مبارک محبتیں ہیں جو زندگی میں آ جاتی ہیں. تو مجھے بتائیں برکتیں کیسے نہیں آئیں گی، پھر رونق کیسے نہیں ہوگی زندگی میں؟ خوب اجر کمانے کے دروازے کھلتے ہیں انسان کی زندگی میں. اور اصل تو پتا چلے گا قیامت کے دن. اصل معمولی سے معمولی عمل میزان میں بڑا بھاری ہوگا محبت اور خلوص کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تب یہ محبت کے فائدے تو بہت ہیں. تو دعا کریں پھر کہ اللہم انی اسألک حبک، اللہ تجھ سے میں تیری محبت کا سوال کرتی ہوں. وحب من یحبک، اور اس شخص کی محبت اللہ میرے دل میں ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو. وحب عمل یبلغنی الی حبک، اللہ اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو مجھ کو تیری محبت تک پہنچا دے. پھر اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اللہ کے ناموں پہ غور کرنا. جتنا اللہ کے ناموں پہ غور کریں گے اتنی اللہ کی پہچان ہوگی، اتنی محبت بڑھے گی.
اور جو لوگ غیر اللہ کی محبت میں شدت سے گرفتار ہیں، یہ ساری محبتیں شدید نفرت پہ بدل جائیں گی قیامت کے دن۔ اسی کا آگے ذکر ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی، وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کے رہیں گے اور سارے اسباب وسائل ان کے کٹ کے رہ جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دے دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کے دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو وہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے لے آئے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ سے بڑھ کر جس سے محبت کرو گے دراصل معبود تمہارا وہی ہے۔ بیسیکلی عبادت محبتوں ہی کی ہوتی ہے، تو یہ اپنے اپنے معبودوں کی، اپنے اپنے محبوبوں کی بے وفائی دیکھ لیں گے کہ ان سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور جن کی پیروی کی تھی، جن کو رول ماڈل بنایا تھا انہوں نے اور اللہ کی نافرمانی کر کے ان کے پیچھے چلے تھے، وہ سب لعنت ملامت ان کو کریں گے، برا بھلا کہیں گے کہ تم کیا عذاب جاریہ بنے تھے ہمارے لیے۔ یہ لیڈرز کہیں گے اپنے فالوورز کو۔ اور سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب ایک امت داخل ہوگی جہنم میں پچھلی امت پہ لعنت کرتی ہوئی داخل ہوگی، اور کہیں گے ہمیں اپنی گمراہی کا الزام تم مت دو۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا یہاں پہ کہ وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ، کہ جب جن کی پیروی کی گئی تھی وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی۔ کب؟ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے، سامنے جہنم کو جب دیکھ رہے ہوں گے، اتنے ہول کا اتنا خوف ان پہ طاری ہوگا تو پچھتا پچھتا کر وہ پھر تمنائیں کریں گے کہ کاش تم ہمارے پیچھے نہ چلے ہوتے، کاش تم نے ہماری پیروی نہ کی ہوتی۔ تو اکیلے ہم اپنے گناہ کا عذاب بھگتتے، اب نہ صرف اپنی غلطی کا عذاب بھگتیں گے بلکہ جتنے تم ہم کو دیکھ کر گمراہ ہوئے تھے تم سب کا بھی عذاب ہم بھگتیں گے۔ گمراہ ہونے والے تو خود اپنی جگہ ہیں، وہ تو پرابلم ہے، جنہوں نے غلط طریقہ شروع کیا تھا ان کا بھی کام ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم کہیں کوئی ایسا کام شروع کر کے نہ جائیں۔ تو حسرت کے علاوہ تو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اسی طرح حسرتیں بنا کر ان کو دکھا دے گا۔ تو حسرت کیا ہوگی؟ دیکھیں گے کہ اچھے اعمال کا صلہ سارا بیکار ہو گیا۔ ہر شخص اچھے کام کرتا ہے لیکن کفر کی وجہ سے کوئی صلہ نہیں مل رہا ان کو اپنے اچھے اعمال کا۔ اور اس سے جو شدید حسرت ہوگی، جو حدیث میں بات پتہ چلتی ہے ہم کو کہ ہر جہنمی کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جائے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے معاملہ کہ ہر انسان کی 2 سیٹیں بکت ہیں، 2 مقامات بکت ہیں، میرا بھی اور آپ کا بھی، ایک جنت میں ایک دوزخ میں۔ تو جہنمیوں کو دکھا دیا جائے گا کہ تم اگر اچھے کام کرتے نا تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا۔ اس میں آتا ہے کہ وہ اتنا پچھتائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دیتا اور ہمیں یہ جنت نہ دکھاتا۔ تو ان کو اندازہ ہونا کہ واٹ دے مسڈ اور فار واٹ، کس چیز کے لیے ان گناہوں پر حسرت کریں گے، کتنی بے وقوفی کری، جتنی بڑی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، گناہ میں تو اتنا مزہ بھی نہیں آیا تھا، تھوڑی سی دیر کی لذت، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، اور دوسرے وہ دیکھیں گے کہ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا کوئی اتنا مشکل تو نہیں تھا، امپاسبل تو نہیں تھا، بلا وجہ ضد باندھی اور اتنی حسین جنت کھو دی۔
تو حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی، پچھتاوے ہی پچھتاوے ہوں گے، لیکن فرما دیا کہ بیکار ہے، وما ہم بخارجین من النار، اب تو پچھتانا بیکار ہے، آگ سے نکلنے والے تو ذرا بھی نہیں ہیں، ذرا سی دیر بھی ایسا نہیں ہو سکے گا کہ وہ جہنم کے عذاب سے خلاصی پا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بس اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اعلیٰ ترین درجے کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارا نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔